السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ ہماری بات چل رہی ہے تسلسل کے ساتھ ان فتنوں کے اوپر جو اپنے خوشگوار بیانیوں کے ساتھ، اصطلاحات کے ساتھ، نظریات کے ساتھ ایمان و یقین پر حملہ آور ہوتے ہیں اور کفر اور چھوٹے بڑے گناہ کو زمانے کا چلن بنا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری انسانیت پر بھی بات ہو چکی ہے، نام نہاد ہیومینٹی پہ، انسانیت پہ، جمہوریت پر بھی بات ہو چکی ہے، اور آج اسی حوالے سے چند اور خوشنما ہماری فتنوں پہ بات ہوگی جو ایمان کو بدنما بنانے کی کوشش میں غلطاں ہیں۔ سر فہرست ان فتنوں میں سے ایک فتنہ فریڈم آف اوپینین کا، جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں آزادی اظہار رائے، یعنی آپ کو اپنی اوپینین کا اظہار کرنے کی آزادی ہے، آپ کو اپنے رائے کے اظہار کرنے کی آزادی ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ کس لیول کے ہیں، آپ کا دماغ کس سطح کا ہے، نہیں، بس آپ کو آزادی ہے، آپ اپنی اوپینین کا اظہار کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی بڑی حماقت ہے کہ جو آپ کو سوجا، ٹھیک، آپ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا میں آپ کے مائنڈ میں کیا ہے، آپ پوسٹ کر دیں، یہی ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ ہے فریڈم آف اوپینین۔ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جو رائے رکھ رہا ہے وہ کس سطح کا مالک ہے۔ کہتے ہیں نہیں، بس انسان ہے نا۔ اس سے یہ کیا پتہ چلا، فریڈم آف اوپینین یہ خود جمہوریت کا تحفہ ہے، کیونکہ جمہوریت میں ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، جس میں ہماری بات ہو چکی ہے کہ مرکزی حیثیت انسان کو حاصل ہے، اس میں اللہ کی مرضی نامرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ فریڈم آف اوپینین خود جمہوریت کا دیا گیا تحفہ ہے۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کون بندہ کس سطح کا ہے، نہیں، بس وہ اپنی رائے دے دے۔ اس سے بڑی کم عقلی، کھوتا پن، حماقت دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ یہی آزادی اظہار رائے ہے جس کی بنیاد بنا کر سویڈن میں، ناروے جیسے ممالک میں، یورپ کے ممالک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ آج رات میں کسی کام سے مارکیٹ کی طرف نکلا ہوا تھا تو میرے ایک معتقد ساتھی ہیں، ان کی مجھے کال آئی کہ جی ایک شخص مرزائیوں کی جھانسے میں آ چکا ہے۔ ان کا کوئی جاننے والا تھا جس نے مجھے کال کی، جی ان کی جھانسے میں آیا اور اس نے پیسے، وہ قادیانی پیسے بھی دیتے رہے اور سوشل میڈیا پہ توہین رسالت بھی کرواتے رہے۔ یہ جھانسے میں آیا؟ نہیں جناب، یہ لالچ میں آیا۔ لالچ میں بندے ایسے آتے ہیں کہ لالچ میں آ کے اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں۔ باہر فریڈم آف اوپینین کے نام پہ توہین ہو رہی ہے، اور یہاں اگر آزادی اظہار رائے نہ چلے تو پیسہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کی ایک قیمت ہوتی ہے، چھوٹی قیمت پہ نہیں بکے گا، بڑی قیمت پہ بک جائے گا۔ کس طرح ہم اس جھوٹے فارمولے کو ہم سیدھا ثابت کرنے میں اپنے عمل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یعنی پیسے لینے کے لیے ہم اللہ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ حدیث بھی یاد آتی ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کچھ بعید نہیں کہ فقیری بندے کو کفر تک پہنچا دے۔ آج ریاست نے عوام کے ساتھ جو حال کیا ہوا ہے، اور ریاست جس طرح نچوڑ کے پیسہ نکال کے IMF کو دے رہی واپس سودی قرضوں میں، تو اس کا بھی پوری پبلک کے ایمان پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ پھر لالچ کا اپنا اثر ہے۔ آپ کے جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ آپ نے پیسہ 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 کا کلمہ پڑھواتے ہیں کہ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ تو باہر فریڈم آف اوپینین کے زور پر نبی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، اور یہاں لالچ بھی دی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کی توہین بھی کرائی جاتی ہے۔ مجھے فون آیا کہ جس طرح بندے سے توہین ہو چکی ہے اور وہ اس وقت جیل میں گرفتار ہے، تو کوئی وکیل شکیل۔ میں نے کہا نہ، میں اس کام میں کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ البتہ کہتا جی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ میں نے کہا انشاءاللہ، اللہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ
وہ صدق کے دل سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کے یہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن وہ حکومت کے اس وقت قابو میں ہے، میں کوئی وکیل دے کے میں اس کا دفاع کرنے کو تیار بالکل سرے سے نہیں ہوں، قطعاً نہیں ہوں۔ ہاں اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ اس اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں شرک کو معاف کر سکتا ہوں، تو اس نے توہین رسالت کی، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رسالت کی جو اس نے توہین کی اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جہاں تک عدالتی فیصلے ہیں وہ تو پھر ناقابل معافی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی جان چلی جائے چلی جائے، اس نے جو گناہ کیا ہے دنیا میں اس کی سزا بھگتے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اچھا جی، تو چونکہ اب اس کا اللہ اور اس کا معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ قادر ہے اس کی معافی قبول کرے یا نہ کرے، کلمہ اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ کوئی وکیل شکیل، میں نے کہا خبردار، ایسے مجرم کے ساتھ میں کوئی تعاون کسی بھی سطح پر کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اتنا سا تعاون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی ابدی آگ سے بچا لے اگر وہ صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اب یہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے پڑھتا ہے کہ نہیں، اور پھر صدق کے دل سے پڑھے یا نہ پڑھے، صدق کے دل سے پڑھنے کے بعد بھی اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں، یہ اس کی مرضی۔ لیکن تسلی کے لیے یہی عرض ہے، اللہ شرک کو معاف کر دیتا ہے، اور شرک اللہ کی توہین ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن عدالت اسے معاف نہیں کرے گی، اور نہ معاف ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی فریڈم آف اوپینین پہ۔ تو فریڈم آف اوپینین ہی کے زور پر نبی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، اور یہی اظہار آزادی رائے کا حق جو مانگا جاتا ہے اسی بنیاد اور یہی ضابطہ میرا جسم میری مرضی کو پروموٹ کرتا۔ تو میری رائے، میرا جسم، میری مرضی، میں ننگی چلوں، میں عریاں چلوں، تو بے تکلیف ہے تو اپنی آنکھیں بند کر دو۔ یہ جو نکرازم ہے نا، نکرازم، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں سدھرنے کی توفیق دے۔ کل میں ایک مسجد کے سامنے باہر بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تو ایک حبشی خاتون آئی، ہوئے توبہ 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 توبہ، اس نے نکر پہنی ہوئی ہے بالکل یہاں تک، اس کے پٹ شٹ ننگے۔ اب اس کو پتہ ہے پاکستان میں یہ چیز اب عام ہو چکی ہے، میرا جسم میری مرضی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہی ضابطہ ہے فریڈم آف اوپینین۔ اس ضابطے کے زور پر نوجوان نسل اپنے ساتھ بچپن میں ہونے والی تمام واردات کو خوشی ناخوشی بیان کرتی ہے میڈیا پہ۔ آتے ہیں لوگ، اداکارائیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، میرے ساتھ میرے نوکر نے بچپن میں یہ کیا تھا، میرے ساتھ میرے کزن نے بچپن میں یہ کیا تھا، اور بعض تو مقدس رشتوں کا نام لیتی ہیں، میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا تھا۔ میرا بھائی یہاں میڈیا میں آ کے بیان کرنے کا مطلب کیا، بس یہ بتائیں آپ کے ساتھ ہوا؟ آپ اگر ہوش میں تھی، آپ خود گناہگار ہیں، مزے دونوں نے لیے، ایکٹیو پرسن نے بھی لیے، پیسیو پرسن نے بھی لیے۔ میڈیا پہ آ کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی بغیرتو؟ اور جو میڈیا میں فیڈ بیک لینے کے لیے ان کے انٹرویوز کرتے ہیں، جی بتائیے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے گٹر کے پانی کے اندر۔ بھائی تمہارے ساتھ جو بھی ہوا تم میڈیا میں بیان کیوں کر رہے ہو؟ تم دوسروں کے لیے راستہ آسان کر رہے ہو، تم مقدس رشتوں کی توہین کر رہے ہو۔ بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا، بھائی کا رشتے کا اعتماد ہی ختم۔ باپ نے میرے ساتھ یہ کیا، باپ کے رشتے کا اعتماد ہی ختم۔ نانے نے میرے ساتھ یہ کیا، نانے کے رشتے کا اعتماد ہی ختم۔ سسر نے میرے ساتھ یہ کیا، سسر کے رشتے کا اعتماد ہی ختم۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہارے ساتھ پہلے جو تھوڑا بہت ہونے لگا تھا، تم چکنا کیوں نہیں ہوا ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے جو تمہارے ساتھ ہوا، لیکن میڈیا پہ آ کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ جب گناہ کو عام کیا جاتا ہے نا، بتایا جاتا ہے، وہ گناہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہی سازش ہے گناہ کو ہلکا کرنے کی۔ جن گناہوں کی ہیبت، ایک ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوتا ہے، میڈیا میں آ کے اس قسم کی گناہ بیان کرنے سے وہ گناہ ہلکا پھلکا ٹک ہو جاتا ہے۔ پھر جس کو گناہ نہیں سوچتا وہ بھی گناہ کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہے سارا فریڈم آف اوپینین، آزادی اظہار رائے کے بدترین نتائج۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں شوق سے کرتے کرواتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم سے منسوب ہوتے ہیں، اور میڈیا میں آ کے آنسو بہا کے
قوم کی ہمدردیاں بھی لوٹتے ہیں. خیر، اور پھر اسی ضابطے کی بنیاد پر راہ چلتے ننگے سوالات ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہیں، کوئی سوشل میڈیا کی اینکری ہوگی، کوئی ٹینکری ہوگی، پتہ نہیں کوئی آنٹی کانٹیاں ہوں گی، چھانٹیاں کرتے ہو وہ سوال کرتے ہیں، اور اتنے زومانہ قسم کے، وہ بغیرت جو آنٹی کھڑی ہوتی ہے اور اتنے غلیظ قسم کے سوال اپنے منہ سے نکالتی ہے، اور جواب دینے والے بھی غلیظ جواب دے رہے ہوتے ہیں. ان اینکروں کی، ان لڑکیوں کی کوئی مائیں بہنیں نہیں ہیں، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے. یہ معاشرہ اتنا غلیظ اور گندا ہو چکا ہے. راہ چلتے ننگے سوالات کیے جاتے ہیں، ننگے جوابات دی جاتے ہیں، پھر ننگے سوالات پہ کہے اور ہنسیاں ماری جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ سب کچھ فریڈم آف اوپینین کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، جمہوریت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. یہ وہ فتنے ہیں جو ایمان کو آلودہ کرتے ہیں لوگوں کی نظر میں، اور چھوٹے بڑے گناہ کو فیشن بنا کے پیش کر دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا